یہ ایک علمی لطیفہ ہے، اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہ رہا. علماء سے پوچھئے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن میں سورہ نساء تو ہے، سورہ رجال نہیں ہے. یعنی عورتوں کے نام کا سورہ ہے، مردوں کے نام کا سورہ نہیں ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہو رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا. فرمایا یاد رکھو اپنی عورتوں کے مہر راضی خوشی رضا و رغبت سے ادا کر دو. بسم اللہ. اسے روک کے نہ رکھو ورنہ نسلیں حلال نہیں ہوں گی. یہ آغاز سے ہی اگر آپ نے تھکے تھکے چہرے دکھائے مجھے، ہاں تھکن ہو بھی صحیح تو چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا کرو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، دل کی گہرائیوں سے رضامند ہو کر اپنی عورتوں کے مہر ادا کر دو. ہاں حتیٰ کہ اسی سورہ میں آگے چل کے کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی کسی عورت کو قنطار بھر سونا بھی دے رکھا ہے تو اس میں سے ایک رتی واپس نہ لو. قنطار اونٹ کا چمڑا اتار کے اسے سی لو اور پھر سونے سے بھر دو، یہ قنطار ہے اور یہ 8-10 من سونا بنتا ہے. تو فرمایا نہیں، یہ مہر کی بات آپ پریشان ہو کے کیوں سن رہے ہیں؟ کہیں ڈنڈی تو نہیں ماری ہوئی کسی نے؟ ہاں بہرحال میں آپ کے معاملے پر بحث نہیں کروں گا، میں نے تو کچھ اور کہنا ہے. مہر رضا و رغبت سے ادا کر دو. توجہ، سر اٹھانا سورہ نساء ہے اور بالکل آغاز کی آیتوں میں ہے، پڑھ لینا. طبیعت میں جلدی ہو تو قرآن ممبر پہ منگا لو. فرماتے ہاں یہ ضرور ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا. ہاں اگر تمہاری عورتیں اپنے مہر میں سے اپنی خوشی سے تمہیں کچھ بخش دیں اسے کھا لو، وہ تمہارے لیے خوشگوار بھی ہے اور ہضم بھی ہو جائے گا. تو میں نے بسم اللہ، یہ آیت پنڈی والوں پڑھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مہر کی مالک زوجہ ہے. شوہر کے پاس اختیار نہیں کہ اس کے مہر کی ایک رتی بھی اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکے. ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو شوہر کھا بھی سکتا ہے، خرچ بھی کر سکتا ہے. میں پریشان اس بات سے ہوں کہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک یہ پوری زمین خیبر شکن نے بطول کو مہر میں رکھ دی ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں اگر شے پر مودت میں طاقت پرواز ہے تو ابھی عرش کو چھو لو گے تم، اور پھر آگے مزید آگے اسرار و حقائق کا سفر ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا؟ ساری زمین بطول کا مہر ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بیوی اجازت نہ دے تو اس کے مہر سے ایک لقمہ شوہر بھی نہیں کھا سکتا. تو
چار دانگ عالم پھیل کر ہر مدعی علم تک غضنفر کا یہ پیغام لے جاؤ کہ کائنات کو انگلی کے اشارے سے رزق تقسیم کرنے والا علی بھی جب تک زہرا سے اجازت نہ لے لے. تو پھر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اولاد آدم کی رگوں میں نمک بطول کا ہے. اجازت ہے تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے فَكُلُوهُ حَنِيًّا مَرِيًّا، خوشگوار بھی ہے، ہضم بھی ہو جائے گا. کس کو؟ جس نے زمین کی مالکہ کی اجازت سے کھایا اور جس نے مالکہ سے اجازت نہیں لی نہ اس کے لیے خوشگوار نہ اس کے ہاضمے سے مطابقت رکھتا ہے. دیکھتے میری طرف رہو. اور جس کا کھایا جائے اس کا امتیاز شاہ جی کچھ حق بھی ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پہلا مالک علی تھا زمین کا، میں تسلیم کرتا ہوں. مالک تھا تو لکھا، مہر اپنی جائیداد میں سے دیا جاتا ہے. زمین ابو تراب کی ملکیت تھی، لیکن جس دن سے مہر میں لکھی گئی اب خطرے کی گھنٹی ہے امت رسول کے لیے. کیونکہ میں نے تو پہلی امتوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب کبھی انہوں نے زمین کے رزق کا مطالبہ کیا ہے تو خراج دینا پڑا ہے. سوچو گے تو یہی رہ جاؤ گے، میں اکیلا نکل جاؤں گا. صرف سنو اور بس میں ہو تو مان لو. قرآن لاؤ میز پر. شورۂ آفاق حقیقت ہے. کون نہیں جانتا تم میں سے کہ بنی اسرائیل کا کھانا آسمان سے آتا تھا. اب چونکہ معدے کثیف تھے، کھانا لطیف تھا، جی اوب گیا، نہیں برداشت ہو سکا. اِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ. کہنے لگا موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانا روز نہیں کھایا جاتا، اللہ سے کہے ہمیں زمین کے رزق عطا کرے. موسیٰ کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھیں. آواز قدرت ہے کوئی بات نہیں، زمین کا رزق دے دیں گے. آسمان کا مفت مل رہا تھا، زمین کا مالک کوئی اور ہے. پلے بڑی بات بھائی. زمین کسی اور کی ملکیت ہے، اس کی قیمت دینا ہوگی. زمین کے مالک کو خراج دینا ہوگا. کیا؟ قُلْ ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. وہ سامنے بستی میں اتر جاؤ، وہاں زمین کا رزق ملے گا تمہیں، لیکن شرط ایک ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بستی کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا. جس کا ظرف عقیدت کمزور ہے اور چھلک پڑنے کا عادی ہے، میں اسے موقع دیتا ہوں وہ چلا جائے. ہاں، کیونکہ صحت برداشت نہیں کرے گی. سر اٹھاؤ، دروازے کا سجدہ لکڑی کا نہیں چاندی کا ہوگا، چاندی کا نہیں سونے کا ہوگا، سونے کا نہیں ہیرے کا ہوگا. ہے تو جمادات پالنے والے. یہ شرک کا سبق کیوں پڑھا رہا ہے بنی اسرائیل کو؟
جو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم تیرے محلے والے کو نعرے کی معافی ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوگی دوستو؟ دروازے کو سجدہ کیوں کروا رہا ہے پالنے والے؟ اب نہ سجدہ کرا، میری ضمانت حوالہ ہے، آگے میری ضمانت دم توڑ دیتی ہے۔ دائیں بائیں علم اپنی طرف سے کہوں فالج گر جائے ابھی زبان پر، ورنہ شجرہ لکھا جائے اس بندے کا ماتھے پر، اور ہر شخص پڑھے جس پر انکار کی شکن پیدا ہو۔ تیرے 11ویں امام سے پوچھا گیا کیا شرف تھا اس دروازے کا کہ سجدہ کرو؟ فرمایا دروازے کا شرف نہیں ہے، مصلی اللہ علی ذالک الباب مثال محمد وعلی۔ اللہ نے دروازے کے دائیں بائیں میرے نانا اور میرے دادا کی تصویریں لگا دی تھیں۔ کہا تصویروں کا سجدہ کرو اگر زمین کا رزق حلال کرنا ہے تو۔ نہ 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 مجھے پتا نہیں، بظاہر اسد اس زمانے میں نہ میرا نبی تھا نہ مولا علی تھا، اس زمانے کے نبی کا نام زیغم موسیٰ ہے، ہمارا نبی اس زمانے میں نہیں، میرا امام اس زمانے میں نہیں۔ اللہ تصویریں لگا کے کہتا ہے سجدہ کرو۔ بنی اسرائیل والے علی کی تصویر کو سجدہ نہ کریں تو رزق حلال نہیں ہوتا، اور تو اس علی کا نام عبادت میں نہ لے۔ میں نے یہ یاد دہانی اس لیے کرائی کہ ہر حال علی موالی کو یاد دلاؤں، اس وقت زمین کا مالک علی تھا۔ بنی اسرائیل والوں نے جب تک علی کی تصویر کو سجدہ نہیں کیا زمین کا رزق حلال نہیں تھا۔ آج زمین علی کی نہیں رہی، اب میں یہ تمہاری فکر کے سپرد کر رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اندر کے مفتی سے پوچھنا کہ آج زمین کی مالکہ کے لیے کیا کیا جائے کہ کھانا حلال ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خدا کی قسم زیغم جب تک لقمہ حلال نہ ہو، نہ عبادت نہ ریاضت۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ مسجد نبوی تھی، باہر گلی میں کپڑے کی گیند بنا کے کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند اتفاقاً مسجد میں آ کے گری، سارے بچے سہم کے کھڑے ہو گئے۔ ایک بچے نے کہا میں لاتا ہوں، اس نے ایک الٹی چھلانگ ماری، گیند پہ جھپٹا مارا، یہ جا وہ جا۔ رسول نے فرمایا ھذا ولد الحرام، یہ بچہ حرام زادہ ہے۔ اس کا باپ بھی اتفاقاً وہیں بیٹھا تھا، تلوار نکال کے بیوی کے سر پہ پہنچ گیا۔ ما ینطق کی زبان نے کہا ہے حرام زادہ ہے، اس نے کہا وہ کہنے والا سچا، اس کی بات بھی سچی، مارنا ہے نا اس کے سامنے چل کے مار۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ لے کے زوجہ کو پہنچ گیا، تلوار دیکھی جب رسول نے ہاتھ میں، کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں میں نے خیانت نہیں کی، لیکن آپ
کے حوالے سے یہ تلوار نکال کے میرا سر کاٹنے کے لیے آ گیا. رسول نے فرمایا بچ گیا ہے تو، ورنہ میں نے تیرے ساتھ وہ کرنا تھا کہ تو کائنات کے لیے عبرت ہو جاتا. او عقل کے بحری، میں نے اسے زنا زادہ تو نہیں کہا، حرام زادہ کہا ہے. العظمت للہ. پچھلے دوست گھبرائے ہو تو نہیں ہو؟ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ زنا زادہ اور ہوتا ہے، حرام زادہ اور. فرمایا یاد کر آج سے اتنے سال پہلے بارش تھی مدینے میں، سارا دن ساری رات ہوتی رہی. قبلہ یاد ہے تیرے گھر آگ جلانے کا سامان نہیں تھا، تو نے اپنے ہمسائے کے چھپر سے کچھ سرکنڈے تیلے لیے آگ جلانے کے لیے، اس کی اجازت کے بغیر. وہ آگ جلی حرام کی، چپاتی پکی حرام کی، اس سے نطفہ بنا حرام کا، تو حرامی نہ ہوا؟ اب مجھے پتہ نہیں میں بطول کے دشمنوں سے خطاب کر رہا ہوں یا بطول کے حواداروں سے. اور مدینے کے یہودی کے چھپر کے تیلے بغیر اجازت کے لیے جائیں تو نسلیں حلال نہیں، اور بطول کا رزق بغیر اجازت کھایا جائے. بس کروں؟ یہ ہے زمین کی مالکہ سے رزق حلال کراؤ. اور بات امتیاز شاہ جی صرف رزق تک ہی نہیں، مالک تو مالک ہے، وہ زمین کی مالک ہے. زمین پر رہنا حلال نہیں ہوگا ندیم اس شخص کا جس سے بطول راضی نہیں. گھر بنانا حلال نہیں، بطول کی رضامندی کے بغیر نسلیں بڑھانا حلال نہیں. میں بھی سوچتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ مالکوں کو بھونکنے والوں کی تعداد بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ رزق والی جو راضی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں جی؟ حتیٰ کہ یعنی دنیا میں آ کے پہلا سانس لینے سے آخری ہچکی تک، بلکہ اس کے بعد بھی تم محتاج تو زمین کے ہو. قبریں کہاں بناؤ گے؟ آج راز کھول دوں باقر نقوی؟ کیوں لال خان کھول دوں راز؟ یہ جو مولوی تمہیں ڈراتے رہتے ہیں کہ فشار قبر ہوگا، قبر میں اتنی زمین ادھر پیچھے چلی جائے گی، اتنی ادھر پیچھے چلی جائے گی، اور اتنی ادھر، اور پھر چاروں اور دوڑے گی، پسلیوں سے پسلیاں ٹکرا جائیں گی، سرما بن جائے گا جسامت کا. مجھے عباس کے علم کی عظمت کی قسم، امام زمانہ کے وقار کی قسم، مجلس شبیر کی توحیدیت کی قسم، میں نے تفاسیر اہل بیت میں یہی پڑھا ہے. فشار قبر ہے ہی اس کے لیے جو مالک کی اجازت کے بغیر دفن ہوا ہے.
آؤ میں ایک شہرہ آفاق حدیث پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. حدیث طرفین کی کتابوں میں ہے، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں. برادران اہل سنت کی کتابوں کے انبار میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ میری. لیکن اتنی شہرہ آفاق حدیث کو ہر صاحب علم بھی نہیں سمجھا کہ صاحب حدیث کیا کہہ گیا. اگر تھوڑی دیر ساتھ دے سکیں آپ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوعات اجنبی ہوتے ہیں. ابھی تک قوم کا مزاج علی کے فضائل کا عادی نہیں ہوا اور میں تو بطول کے پڑھنے لگا ہوں. ہاں جی، ہر مزاج کے بارے کی باتیں نہیں ہوں گی. بہرحال جن سے مطابقت رکھتی ہیں وہ میری طرف دیکھ کر سر اٹھائیں. حدیث کیا ہے لکھ لو، کل تسلی کر کے اپنی پسند کے علماء سے پوچھ کے آنا کہ یہ حدیث طرفین کی کتابوں میں ہے یا نہیں. رسول نے ایک دن بھری ہوئی محفل میں یہ کہا تھا، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا. غضبناک ہو جاتا ہے اللہ اس وقت جب فاطمہ غضبناک ہوتی ہے. اور راضی ہو جاتا ہے اللہ اس وقت جب فاطمہ راضی ہوتی ہے. اگر کچھ خوش نصیب اس کی حقیقت تک پہنچ چکے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے انہیں میں کہتا ہوں واہ. اور جو نہیں پہنچے اکیلے نہ رہو، آؤ میرے ساتھ روش عرفان کا تھوڑا سا سفر کرو. بظاہر یہ عام فہم جملے ہیں اسد، لیکن اس سے بڑی فضیلت بطول کی نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. جناب سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ. اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اس وقت جب بطول غضبناک ہو. اللہ راضی ہو جاتا ہے اس وقت جب بطول راضی ہو. آگے رسول نے یہ نہیں کہا کہ نمازی پہ غضبناک نہیں ہوتا، نیکوکار پہ نہیں، بطول جس پر غضبناک ہو جائے وہ کوئی ہو. اللہ کا غضبناک ہونا ضروری. اور آگے رسول نے یہ نہیں کہا کہ راضی ہو جاتا ہے نمازی پر، راضی ہو جاتا ہے روزہ دار پر. نہیں، بطول جس سے راضی ہو جائے وہ جتنا بڑا خطا کار کیوں نہ ہو. اگر بطول راضی ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. اور سوچنے والی بات امتیاز شاہ جی جس لیے میں نے یہ حدیث پڑھی اپنے سامعین کو سنائی وہ یہ ہے، آؤ بندے کے بارے میں کہا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی. کیوں؟ جس وقت بندہ غضبناک ہوتا ہے اس وقت راضی نہیں ہوتا. اور جس وقت راضی ہوتا ہے اس وقت غضبناک نہیں ہوتا. اس وقت ہم میں سے کوئی غضبناک نہیں، ہم سارے راضی ہیں. ایک حالت ہے یہ، اب کوئی مجھے غصہ دلا دے غضبناک ہو جاؤں گا میں، یعنی پچھلی حالت کو چھوڑ کر دوسری میں چلا جاؤں گا. جو حالت بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ اللہ تو ہے ہی وہی جب سے ہے، جب تک رہے، ایک حالت میں رہے. میری کتابوں میں حدیث ہوتی تو چلو میں تیری بات مان لیتا کہ شیعوں نے بطول کے حق میں غلو کیا ہوگا. اب 73 فرقوں نے تو مل کے غلو نہیں کیا. 74 فرقے کی کتابوں میں حدیث ہے غضبناک ہوتا ہے جب یہ غضبناک ہو، راضی ہوتا ہے جب یہ راضی ہو. یہ مخلوق کی صفت تو ہے، خالق کی نہیں. اب کوئی بچے یا مرے میری بلا سے، اور جس بطول کو راضی رکھنے کے لیے اللہ مخلوق کی سطح پہ اتر آئے.
چلے تو نہیں گئے؟ یہی ہے نا، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، یہ بندے کی صفت ہے، معبود کی نہیں، یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی نہیں۔ یہ تغیر ہے، وہ لا یزال ہے، یہ تبدیلی ہے، وہ لم یزل ہے، لیکن بطول کے لیے بندگی کے مزاج تک آ جاتا ہے۔ اور اسد یہی مقصد ہے اس حدیث کا کہ لنا ما اللہ حالات نحنو ہوا وہوا نحنو، کہ ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات بھی ہیں جب وہ ہم ہوتا ہے، ہم وہ ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ بسم اللہ۔ چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ ارادے ٹھیک ہے؟ تھوڑے لوگوں کے اب ہم فکرہ کہنے لگا ہوں اسی بطول کے سہارے پر۔ ہاں مجھے تو یقین ہے کہ میری زبان حق بولے گی، اور سید عالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اپنے حبداروں کو حق کا ہتھوڑا برداشت کرنے کی توفیق بھی دینا۔ کہہ دوں یعنی اب تمہاری مرضی۔ ہاں ایک طریقہ ہے میرے اس جملے سے بچنے کا کہ 73 فرقے والے مل کر اپنی ساری کتابوں سے یہ حدیث دھو ڈالو، ہوگی ہی نہیں، میں بات نہیں کروں گا جی۔ اور اگر نہیں دھو سکتے تو آؤ پھر سنو، غضبناک ہوتا ہے اللہ جب یہ غضبناک ہو، راضی ہو جاتا ہے جب یہ راضی ہو۔ اب تمہاری مرضی، بطول کے مزاج کو کبریائی کہو تو تمہاری مرضی، اس کے صفات کو بطول کہو تو تمہاری مرضی۔ اور آؤ پہلے ایسا ایک حدیث یاد دلاتا چلوں۔ ہاں یہ حدیث 40% جس طرح اب میں پڑھنے لگا ہوں، اس کا 40% حصہ برادران اہل سنت کی بعض کتابوں میں ہے۔ ہاں یہ میری دیانتداری ہے کہ میں نے 100% نہیں کہا۔ ہاں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ 100 کا 100% تمہاری کتابوں میں ہے۔ رسول نے فرمایا تھا لو کون العلم شخصا لکون علیًا ولو کون الحسن شخصا لکون فاطمتا ولو کون الحلم شخصا لکون حسنا ولو کون الشجاعت شخصا لکون حسینا۔ فرمایا اگر علم کا بدن ہوتا تو وہ علی بنتا، اگر علم کا جسم ہوتا تو وہ حسن بنتا، اگر شجاعت کا پیکر ہوتا تو وہ حسین بنتا، اور اگر کمال کو بدن عطا کیا جاتا تو وہ فاطمہ بنتی۔ آؤ ایک اور راز، آج تو ندیم میں راز بے راز ہی بتا رہا ہوں، اور راز بتا دوں۔ اللہ کی بنیادی طور پر صفات کی 2 قسمیں ہیں، جلالی جمالی۔ صفات جلالیہ بھی ہیں، ہاں اب چاہے وہ کروڑوں اربوں خربوں ہوں، ضم ان 2 میں سے کسی ایک میں ہوں گی۔ مثلا وہ خالق ہے، وہ رازق ہے،
وہ لطیف ہے، وہ رعوف ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، یہ جمالی صفتیں ہیں۔ وہ ولی ہے، وہ قادر ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، یہ جلالی صفتیں ہیں۔ تو اب کروڑوں اربوں ہوں تو ان دو میں سے کسی ایک زاویے کے ساتھ تعلق ہوگا ان کا۔ تشریح کا وقت نہیں، میں تو خیر خواہ ہوں تمہارا وقت بچا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے جلال کو جمع کیا اور اس سے علی بنا دیا۔ یعنی علی کہہ لو تمہاری مرضی، جلال الہی کہہ لو۔ اسی لیے قرآن میں اسد علی کو ذوالجلال کہا ہے اس نے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ ہر شے فنا ہو جائے گی زمین کی، وہ وجہ اللہ باقی رہے گا جو ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ پچھلے محلے والے کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں مجھے۔ آپ کی بات نہیں کی تھی میں نے، آپ تو قبروں والے ہیں۔ یہ سامنے والا پچھلا محلہ جو ہے، اچھا اللہ صاحب جلال بھی ہے اور صاحب جمال بھی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ نتیجے پہ تم خود پہنچو۔ مزہ تو اس وقت آئے گا نا، مجھے کم از کم ٹھنڈک اتر آئے گی کہ سارے حلال موالی خود نتیجے تک پہنچ گئے۔ اللہ جلال والا بھی ہے، جمال والا بھی ہے۔ ہم جلال کا معنی غصہ کرتے ہیں اور جمال کا خوبصورتی۔ جمال چاہے بشر میں بھی ہو، جب حد سے بڑھنے لگے تو برقعے میں آ جاتا ہے۔ اللہ جانے میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس نے کیا سنا، خدا جانے کس نے کیا سمجھا۔ جمال چاہے بندے میں ہو، لیکن اگر معمول سے بڑھنے لگے تو پھر دیکھا وہ برقعے میں آ جاتا ہے۔ یوسف کو دیکھ لو، حجاب تھا چہرے پر، لوگ جلوائے حسن کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ جس دن سے موسیٰ نے طور پہ جلوہ دیکھا تب سے موسیٰ نے برقع لے لیا۔ بیوی نہیں دیکھ سکتی تھی موسیٰ کا چہرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی میں ممبر سے ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ موسیٰ کی بیوی کوئی عام عورت نہیں تھی، شعیب جیسے نبی کی بیٹی تھی، لیکن وہ تجلی کا اثر تھا کہ کبھی موسیٰ کا نقاب سرک جاتا تو نبی زادی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ہاں یہ موسیٰ ہے، سر اٹھانا۔ تیرا 8واں امام چہرے پہ نقاب رکھتا تھا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند سید موسیٰ مبرقہ نام اسی لیے برقعے والا، برقع رکھتے تھے۔ شہزادہ اکبر کے بارے میں تو تم سارے ہی جانتے ہو۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جمال بندے میں بھی اگر بڑھنے لگے تو وہ برقعے میں آ جاتا ہے۔ اب اللہ جانے سوچنے والے بیمار کتنے ہیں اور ماننے والے صحت مند کتنے۔ اللہ نے اپنے جلال کو پے کر دیا تو وہ علی بن گیا، اور جب اللہ نے اپنے جمال کو بدن بخشا تو وہ زہرا بن گئی۔
چلے تو نہیں گئے ہو ہیں؟ اب اللہ کا سارا جلال علی ہے. میں بھی سوچتا تھا اپنا بچپن میں کہ موت کیوں ڈرتی ہے علی سے. موت کو پتا ہے نا یہ کون ہے جی. فرشتوں کو کب کبھی کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ وہ جانتے ہیں نا جلال الہی ہے یہ. سارا جلال علی اور سارا جمال اس کا. یا علی حق بولنا سکھا، حق سمجھنا اور ہضم کرنا عطا کر اپنے حبداروں کو. دیکھو محبوب خدا تنہائی میں ایک دن پریشان ہوئے. محبت کرتا ہے مجھ سے، کرتا وہ ہے جو بدن نہیں رکھتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بے دل کے دل میں رہتا ہوں میں، جس کا دل ہی نہیں اس کی دھڑکن میں ہوں میں. اب کل اس کا حکم آ جائے گا دین کی تبلیغ کر. کفر، شرک، الحاد، ارتداد، نفاق، یہ ساری کفر کی آندھیاں مل کر میرے چراغ ہدایت کو بجھانے کی کوشش کریں گے. مجھ سے محبت کرنے والے کا بدن ہوتا تو میری پہرے داری تو کرتا. فوراً جبریل آ گیا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ جو ازل سے میں نے علی کو وجہ اللہ بنایا ہے، عین اللہ کہا ہے، لسان اللہ کہا ہے، اذن اللہ کہا ہے، ید اللہ کہا ہے، جنب اللہ کہا ہے، نفس اللہ کہا ہے، اسے پیکر کبریائی میں نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اسے چلاؤں گا تیرے پیچھے. تو سمجھنا علی نہیں جلی ساتھ چل رہا ہے. کرتا رہا خدمت علی رسول کی، یعنی حتیٰ کہ صدقہ تک بن گیا ایک رات رسول کا. ہے وہ 1400 سال کے بعد جس کی نسلوں پہ صدقہ حرام ہے، وہ ہجرت کی رات خود صدقہ بن گیا ہے. اس سے بڑی قربانی اور علی کیا دے سکتا تھا؟ علی خود صدقہ بن گیا محبوب الہی کے لیے. توجہ، شب ہجرت سوچ رہا تھا علی، سر سے پاؤں تک تصویر کبریائی ہوں میں، اس کے جلال کا مرقع ہوں میں. مجھے اس نے اپنے حبیب کا فدیہ بنا دیا، صدقہ بنا دیا. میری اس خدمت کا صلہ کیا ہے؟ فوراً آواز قدرت آئی جبریل کے بغیر، یا علی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میں نے اپنے جلال کو محمد کے پیچھے چلایا ہے، اپنے جمال سے تیری جوتی صاف نہ کرائی تو مجھے خدا نہ کہ علی کی بادشاہی ہے، علی الہی ہے. ہر ایک میدان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. بلجرارے پینتالیس سوالہ کرارا ارادے ہیں جی، یہ توحید کا سودے ہیں. اللہ جانے اس گھر کے ساتھ اس بے نیاز کی مجبوریاں کیا ہیں. اپنا جلال اپنے محبوب کے پیچھے چلا دیا، اپنے جمال کو اپنے جلال کی خدمت پہ لگا دیا. بس سمیٹتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھنا، داد نہیں مانگتا میں، برداشت کر لینا، میں یہی بڑا احسان ہوگا تمہارا. ہاں، اور یہ تو میں سینکڑوں بار بتا چکا ہوں کہ کسی کا ظرف عقیدت چھل کے
تو میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی موالی کا نقصان ہو، میں حوبدار کا نقصان نہیں چاہتا۔ آج تک پنڈی والوں تم نے کوئی ایسا دیکھا جو مطاع بھی ہو اور مطیع بھی ہو؟ نہیں، مطیع اطاعت کرنے والا، مطاع جس کی اطاعت کی جائے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی سمجھ لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب تین ہیں جن کی اطاعت ہو رہی ہے۔ اب اللہ کی اطاعت، اللہ کسی کی اطاعت کرے گا؟ رسول کی اطاعت زمانہ کرے گا، کیا رسول کسی کی اطاعت کرے گا؟ تمہارا دل ہی نہیں چاہ رہا تو میری منت ہے، ضرور میں نے سنانا ہے۔ نہیں، بس درود پڑھ لو مل کر آواز بلند۔ بھائی جبرن سنانا مجھے نہیں آتا۔ معافی مانگتے ہیں، یہ پورا بات جب تک ہمیں تشنگی رہے گی، میں تمام مجمع کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سن کر مجھ پر احسان کرے گا کوئی؟ ہاں، میرے سینے میں تو یہ حقائق پتہ نہیں کب کے پڑے ہیں۔ قرآن قصیدہ دا جنت دے پتر نوازے، ایدی ہر ایک منزل تو واسطہ دا چہرہ چکر سوابے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ مطاع ہے، مطیع نہیں۔ رسول مطاع ہے، مطیع نہیں۔ یعنی کائنات رسول کی اطاعت کرے گی، رسول کسی کی نہیں کرے گا۔ اور تیسرا کون ہے؟ اولی الامر، علی۔ اب علی کی اطاعت کائنات کرے گی نا اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، علی تو نہیں ہوگا۔ اللہ جانے بطول کی ذات میں طلسم کیا ہے۔ میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، منبر پہ کھڑے ہو کر، چھاتی پھلا کے ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ ضمانت سے دنیا چھوڑنے سے پہلے تیرے رسول نے علی کو بھی بلایا، فاطمہ کو بھی بلایا، کہا یا فاطمہ اطیعی علی، یا علی اطع فاطمہ تا، اے فاطمہ علی کی اطاعت کرنا، اے علی فاطمہ کی اطاعت کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ ہاں، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی اطاعت کا پابند کر رہے ہیں رسول، اور شان اس کی کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوا، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو کہتا ہے وہی ہوتی ہے۔ یعنی وہی کہہ رہی ہے اے بطول علی کی اطاعت کر، اے علی بطول کی اطاعت کر۔ کیا مقصد؟ کیا کیوں؟ میں بتاؤں جو میں نے سمجھا ہے، بطول سے کہا جا رہا ہے اطاعت کرنا علی کی، حاکم ہے تیرا، شوہر ہے تیرا، مالک ہے تیرا، وارث ہے تیرا، اور اے علی بطول کی اطاعت کرنا بیوی سمجھ کر نہیں، اللہ کا جمال سمجھ کر۔ یہی راز رسول کے اٹھنے میں تھا، یہی راز رسول کی تعظیم میں تھا،
بیٹی کے لیے نہیں، جمال الہی کے لیے اٹھتے تھے۔ بیٹی کے لیے نہیں، صفات کبریائی کے لیے۔ میری بی بی مجھے معاف کر دینا جو میں تجھے گھٹا کے پیش کر رہا ہوں، مگر تیری ذات بہتر جانتی ہے میری مجبوریاں ہیں۔ ہاں جب آئے گا تیرا 11واں بیٹا تو پھر اس کے سامنے بتاؤں گا اپنی قوم کو کہ بطول کیا ہے۔ ہاں بہرحال یہ میں استغفر کہہ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت پست درجہ ہے بی بی کا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ جی پوچھا گیا تھا سرکار صادق آل محمد سے، اور بس اسی پہ میں نے بات کو ختم کر دیا آج کی مجلس کو، کہ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ تھا، آپ کی جدہ معظمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ کا معنی ہے قطع کرنے والی، کاٹ دینے والی۔ فرمایا لأن الخلائق فوتموا ام معرفتها، کیونکہ مخلوق اس کی معرفت سے منقطع ہے، یعنی